بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ احباب؟ آج میں ایک حدیث لایا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور یہ جنت اور دوزخ کی شکایت ہے، تو وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحاجت الجنت والنار فقالت النار اوصرت بالمتکبرین والمتجبرین وقالت الجنہ فما لی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم وعزتهم قال اللہ تعالی للجنہ انما انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی وقال للنار انما انت عذابی اعذب بک من اشاء من عبادی وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللَّهُ رِجْلَهُ تَقُولُ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيَرْوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنشِئُ لَهَا خَلْقًا۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ نے آپس میں تکرار کی، شکایت کی، آپس میں بحث و تکرار کیا، مناظرہ سمجھ لو ایک قسم کا کیا آپس میں۔ تو چنانچہ دوزخ نے یہ کہا کہ مجھے سرکش اور متکبر اور ظالموں کے لیے چھانٹا گیا ہے، اور جنت نے یہ کہا کہ میں اپنے بارے میں کیا کہوں، میرے اندر بھی تو وہی لوگ داخل ہوں گے جو ضعیف اور کمزور ہیں، لوگوں کی نظروں سے گرے ہوئے بھولے بھالے لوگ، وہ میرے اندر آئیں گے۔ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے جنت سے کیا فرمایا؟ تو میری رحمت کے اظہار کا ذریعہ ہے اور میرے کرم کی آماج گاہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں اپنے بندوں سے جس کو اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہوں، اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہوں، اس کے لیے تجھے ہی ذریعہ بناتا ہوں۔ اور دوزخ سے اللہ نے فرمایا، تو میرے عذاب کا محل ہے، میرے عذاب کے اظہار کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو میں اپنے بندوں میں سے جس کو عذاب دینا چاہتا ہوں، اس کے لیے تجھے ہی ذریعہ بناتا ہوں، اور میں تم دونوں ہی کو لوگوں سے بھروں گا، جنت کو بھی بھروں گا اور جہنم کو بھی بھروں گا۔ البتہ دوزخ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اس پر اللہ اپنا پاؤں نہ رکھ دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھ دے گا تو دوزخ پکار اٹھے گی، بس بس بس، فل ہو گئی۔ تو دوزخ اللہ کی قدرت سے بھر جائے گی اور اس کے حصوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا جائے گا، وہ سمٹ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور باقی رہا جنت کا معاملہ، تو اس کے بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نئے لوگ پیدا کر دے گا۔ تو یہ جنت اور دوزخ نے آپس میں جو بحث کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے بارے میں ایک طرح کا شکوہ کیا کہ بھئی میں تو سرکش اور ظالم لوگوں کے لیے مخصوص ہوں۔ جنت نے کہا میرے اندر بھی تو کوئی زیادہ کیا، میرے اندر بھی کمزور لوگ آئیں گے، ضعیف لوگ آئیں گے، اور کیا ہے، یعنی کوئی شان و شوکت والے نہیں، کمزور لوگ آئیں گے۔ تو اس لیے، اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھے گا جہنم کے اوپر، تو پاؤں سے کیا مراد ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہے، کما یلیق بشانہ، اس کے اوپر اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر ایسے ایمان لائیں کہ جو اس کی مراد ہے بس وہی حق ہے، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا۔ جو اس کا مطلب جو اللہ کی شان ہے وہی ہے۔ اور جنت کو بھرنے کے لیے اللہ نئے لوگ پیدا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو جمع کرے گا جو جنت کے اہل نہیں ہوں گے، وہ جنت کے اہل نہیں ہوں گے، لیکن ان کو جمع کر کے اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ انہوں نے کوئی عمل تو کیا نہیں، جنت کے مستحق آئے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں
جنت میں داخل کر دے گا۔ اب دوزخ کے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، دوزخ کے اندر صرف وہی لوگ جائیں گے جو دوزخ کے حقدار ہیں، لیکن جنت کے اندر اللہ اپنی شان رحمت کا اظہار کرے گا اور بے عمل لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ بھائی بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کی، جنت نے کیا کہا، جہنم نے کیا کہا اور اللہ نے کیا فرمایا۔ تو اس کے لیے بھائی اللہ کی رحمت سے امید رکھنا اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے کی، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔